بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات تو ہم سب کو پتہ ہے کہ اس دنیا کا بنانے والا کوئی ہے جس نے دنیا کو وجود بخشا، آسمان بنایا، زمین بنایا، سورج اور چاند اور ستارے بنائے، انسان اور جنات کو پیدا کیا۔ تو یہ بات یقینی طور پر طے ہوئی کہ ان سب چیزوں کا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے۔ اس لیے آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی اللہ کی تعریف کرنے جا رہے ہیں جس میں اللہ کی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے اوپر ہم جب دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں تو اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ تو آپ حضرات سماعت فرمائیں، بہت ہی پیاری سی اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا تذکرہ اس حمد میں یا اس نعت میں یا اس دعا میں کہہ لیجئے کہ اللہ کی اس میں تعریف ہے اور اللہ کی قدرت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے اللہ نے ان تمام چیزوں کو تخلیق بخشی ہے۔ سماعت فرمائیں۔ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالے سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر سے، پر اسرار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہر رنگ کے، ہر شان کے پھولوں کی قبا سے، چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے، موتی کی نزاکت سے تو ہیرے کی ضیاء سے، خوشے سے چھلکتے ہوئے بھن اور کلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، دنیا کے حوادث سے تو دنیا کے حوادث سے، جفاؤں سے، وفا سے، رنج و غم آلام سے، دردوں سے، دوا سے، خوشیوں سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، خوشیوں سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، نیکی سے، عبادات سے، لغزش سے، خطا سے، خود اپنے ہی سینوں کے دھڑکنے کی صدا سے، رحمت تیری دیتی ہے ہر غم پہ دلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے،
ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، اوصاف براہیم سے یوسف کی حیا سے، اور حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے، موسیٰ کے عصا سے، نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، کعبے کے تقدس سے تو مروہ و صفا سے، تورات سے انجیل سے قرآن کی صدا سے، یاسین سے طٰہٰ سے مزمل سے نبا سے، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار حرا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ ہو رہا تھا جو آپ نے سنا۔ اب انسان کی کیا حقیقت ہے، ذرا یہ بھی سماعت فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار صلاحیتیں دی ہیں۔ کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اپنی طاقت کے اوپر اور اپنی قدرت کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی بے شمار قوت عطا فرمائی ہے، دماغ دیا ہے، شعور دی ہے، عقل دی ہے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ بڑے بڑے کارنامے انسانوں نے انجام دیے، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا گفٹ ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتیں ہیں جسے ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کریں، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قوت اور اس کی قدرت کا استحضار رکھیں، دھیان میں رکھیں، اپنے دماغ میں رکھیں، اور کبھی بھی ہم اپنی طاقت کے اوپر گھمنڈ نہ کریں، لیکن مایوس ہرگز مت ہونا۔ تو اس شعر کے اندر انسانوں سے کیا بتایا جا رہا ہے، ذرا وہ بھی سماعت فرمائیں کہ انسان کے بارے میں کہا گیا ہے، تو کوئی بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ یا پیمبر بھی نہیں ہے، تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، پر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے، تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، پر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی تمام مخلوق میں جو تقریباً 18,000 اللہ کی مخلوق ہیں، ان تمام مخلوق میں سب سے بہتر، سب سے اشرف، سب سے افضل مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے۔ اسی لیے اس شعر کے اندر کہا گیا، پر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے تو اپنی حدوں کو پہچان، رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے، رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے، دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت، مچھر کے کسی پر کے برابر بھی نہیں ہے، دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت، مچھر کے کسی پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک کتنی ہے، کتنی کم ہے، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنانا چاہا تو امر کن کے ذریعے دنیا کو بنا دیا، اور جب اللہ تعالیٰ دنیا کو ختم کرنا چاہیں گے تو امر کن کے ذریعے بس اشارہ کریں گے اور دنیا ختم ہو جائے گی۔ بس یہ سمجھ لیجئے جیسے ہم مکڑی کے جالے کو اپنی انگلی سے ختم کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ جالا جو مکڑی کا ہوتا ہے وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے، اور ہم اس کو اپنی انگلی سے یوں ہی توڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اور سیکنڈوں میں، منٹوں میں مکڑی کا گھر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے تو دنیا کو بس اشارہ کریں گے اور ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا ہم تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو، اس کی طاقت کو پہچانیں
اور ہم ہمیشہ اس کے عذاب سے ڈریں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا رشتہ اللہ سے جڑ جائے، ایک اللہ کی عبادت کریں، اسی کے سامنے سر جھکائیں اور اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ وہ اکیلا ہے، اس کی نہ کوئی ماں ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بھائی ہے، نہ اس کا کوئی برابر ہے، نہ اس کا کوئی ہم عصر ہے، نہ اس کا کوئی دوست ہے، نہ اس کا کوئی ساجی ہے، کوئی نہیں، بس اللہ اللہ اللہ۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔